ایران نے آبنائے ہرمز کے کچھ حصے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے، جس پر ایرانی بحری امور نے متبادل بحری راستے مقرر کر دیے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون لازمی قرار۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے صورتحال سے 40 ممالک کو آگاہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر قالیباف کا ٹویٹ دیکھا ہے۔ 15 میں سے صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے۔ بہت سی باتوں پر اتفاق ہو گیا۔ سیز فائر ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ 10 نکاتی تجویز پر امریکہ کی ایران اور پاکستان سے بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا پہلی 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے، جسے امریکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ ہوا۔ آبنائے ہرمز پہ ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی۔ ڈیل سے سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور آبنائے ہرمز کھلے، ایران ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم انہیں دیں گے۔ انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتیں گے۔ ایران کو اگلا اقدام کرنا ہے، ورنہ صدر ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگ میں واپس جائیں۔ ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں دنیا جنگ بندی کے بعد لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جاری جنگ، امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جنگ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پوسٹ بھی شیئر کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان رابطہ، اسرائیلی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ایران کا جنگ بندی کے لیے امریکہ کو دیے 10 نکاتی فریم ورک کی خلاف ورزی کا الزام۔ سربراہ ایرانی وفد باقر قالیباف کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق پہلی شفٹ پر ہی عمل نہیں ہو رہا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے ایران کے دیے گئے نکات کی خلاف ورزی ہے۔ مذاکرات سے پہلے ہی طے شدہ فریم ورک متاثر ہو چکا۔ ایرانی فضائی حدود میں ڈرون کا آنا کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایران کے حق افزودگی سے انکار بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ مذاکرات یا جنگ بندی میں ایسی صورتحال کسی طور پر مناسب نہیں۔ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہی تو عبوری معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا ہے ایران کے لیے لبنان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ صدر مسعود پزشکیان بھی اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر کے ساتھ رابطے میں انہوں نے واضح کیا کہ لبنان میں جنگ بندی ایرانی 10 نکاتی منصوبے کی بنیادی شرائط میں شامل ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، خبردار کیا ہے کہ حملوں کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات ہفتے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس مذاکرات کے لیے پاکستان آئیں گے۔ امریکی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایران کی طرف سے اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف مذاکراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس کہتی ہیں لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں۔ صدر ٹرمپ فریقین سے لبنان پر بات کرتے رہیں گے، امریکہ کے مفاد میں ڈیل کریں گے۔ بند کمروں میں حساس گفتگو ہوگی۔ ایران پر تازہ حملوں کی اطلاع نہیں۔ سیز فائر نازک ہے، مؤثر ہونے میں وقت لگے گا۔ ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر چکے ہیں۔ ایران اب خطے میں اپنی پراکسیز کو ہتھیار نہیں دے سکتا۔ صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کھلنے کی توقع ہے۔ جنگ میں نیٹو کو آزمایا گیا، وہ ناکام ہو گئے۔
دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر۔ امریکہ ایران مذاکرات پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ امریکی اور ایرانی وفود کی آج رات پاکستان آمد متوقع۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا آغاز۔ غیر ملکی مہمانوں کو لانے لے جانے کے لیے ٹریفک روٹس بھی طے۔ شہر اقتدار میں 2 روز کے لیے ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ جڑواں شہروں میں آج اور کل مقامی چھٹی کا اعلان۔ اسرائیلی حملوں میں ہلاکتیں۔ لبنان میں آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ لبنان کا قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ اسرائیلی فوج کے ایران جنگ بندی کے باوجود لبنان پر شدید حملے جاری ہیں۔ 10 منٹ میں حزب اللہ کے 100 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیروت اور جنوبی لبنان میں کارروائیاں۔ جنازے پر بھی بمباری۔ پروفیسر صادق النابلسی سمیت 254 افراد جاں بحق، 1165 زخمی ہو گئے۔ لبنانی صدر کا لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ کہا سیز فائر سے متعلق کوئی باضابطہ معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے معاہدے میں شامل نہیں کیا۔ لبنان کا معاملہ الگ ہے۔ ایران مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر متعلقہ افراد کی جانب سے جعلی معاہدوں اور خطوط پر برہم۔ کہا بے بنیاد باتیں پھیلانے والے دھوکے باز اور جعلساز ہیں۔ تحقیقات کے بعد ایسے عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات بند کمرے میں ہوں گے۔ صرف چند بامعنی نکات ہیں جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ایران اب تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ ایران کو فوجی ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں پر 50% ٹیرف فوری عائد ہوگا۔ ٹیرف ان تمام اشیاء پر ہوگا جو امریکہ کو فروخت کی جاتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت یا استثناء نہیں ہوگا۔ فرانسیسی صدر میکرون کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر کی ایران اور امریکی صدور سے الگ الگ گفتگو۔ میکرون نے ایران امریکہ جنگ بندی فیصلہ بہترین قرار دے دیا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے جامع مذاکرات پر زور دیا۔ کہا آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کو ختم کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر کے قطر، امارات، لبنان اور عراق کی قیادت سے بھی رابطے ہوئے۔ امریکہ ایران جنگ بندی، سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہتے ہیں تمام فریقین کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کرنے پر ان کے مشکور ہیں۔ سفارتکاری کو کامیاب بنانے میں سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین اور دیگر کے شکر گزار ہیں۔ ملک کی اعلیٰ ترین قیادت نے سفارتی کوششوں میں براہ راست کردار ادا کیا۔ فیصلوں کا اختیار متعلقہ فریقین کے پاس ہے۔ پاکستان محض ایک سہولت کار ہے۔ ہم پوری دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ عاجزانہ اور پرخلوص کوشش ہمیشہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہمارے کچھ اہداف باقی ہیں، انہیں ہر صورت حاصل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں اہداف معاہدے سے حاصل ہوں یا جنگ دوبارہ شروع کر کے ہم تیار ہیں۔ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے، ہر آپشن کھلا ہے۔ ایران نے کچھ کامیابیاں حاصل کی مگر وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی مہم کا اختتام نہیں ہے۔ جنگ بندی صرف اگلے مرحلے کی تیاری ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر اسرائیلی عوام کی نیتن یاہو پر کڑی تنقید۔ کہا جنگ بندی سے کیا حاصل ہوا؟ اسرائیلی وزیر اعظم کا تنقید کرنے والے اسرائیلیوں پر طنز۔ اسرائیلیوں کو محفوظ سرنگوں میں بیٹھنے کا طعنہ دے دیا۔ کہا اسرائیلی عوام نے شیلٹرز اور محفوظ کمروں میں بیٹھ کر ثابت قدمی دکھائی۔ دعویٰ کیا ہم نے مل کر بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ
جو ان کے رابطے رہے, جس طرح بات ہوئی, میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو, میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو, پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے, اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب, کہا پاکستان نے امریکہ ایران جنگ بندی میں ذمہ داری اور وقار کے ساتھ کردار ادا کیا. سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی, ہے اور رہے گی. جنگ وقتی طور پر ٹلی, جنگ بندی پہلا قدم ہے, منزل دیر پا امن, ترقی اور خوشحالی ہے. جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی. امریکی اور ایرانی وفود پاکستان پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سفارتی محاذ پر اہم کامیابی سے نوازا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے, ان کے امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے رہے. وزیر اعظم کا چین, سعودی عرب, ترکی, مصر اور قطر سے اظہار تشکر, کہا برادر ملکوں نے جنگ بندی کے لیے تعاون کیا, امریکہ نے امن کے لیے تدبر کا مظاہرہ کیا. اجلاس میں کابینہ کھلائی گئی. جمعے کے دن یوم تشکر منانے کا فیصلہ, قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل. کابینہ اجلاس میں ڈیسک بجا کر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر اعظم کا تالیاں بجا کر استقبال کیا گیا.